ریکمنڈیشنز تھیں اور ان ریکمنڈیشنز کے اندر 60-70% صوبائی حکومت کو ایڈریس تھے. صوبائی حکومت کے امپلیمنٹیشن اس میں لازمی تھی. صوبائی حکومت اگر اس کے اقدامات اٹھاتی ہے تو وہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے. جرگہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے, جرگے کی کنسنسس, ایک سیاسی کنسنسس ڈیولپ کرتا ہے. امپلیمنٹیشن حکومتوں کا کام ہوتا ہے. مسلم لیگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں یہ پچھلے دورے حکومت کی گنڈا پور کی اور ساتھ میں اسی سہیل افریدی کی, اس کی اجازت کے بغیر وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی, اجازت دی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بات درست کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کے مطابق فوج کو بلاتی ہے اور فوج کی یہاں قیام کو وہ ختم بھی کر سکتی ہے. دوسرا جو پولیس ہے اور سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. تو یہ کام اگر صوبائی حکومت نہیں چاہتی ہے تو نہیں ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت کی موجودہ جو پستائیت ہے آج کل, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئین بحال ہے اور اس کی رول آف لا امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے ہو رہا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر آئین کسی بھی وقت پوری طرح امپلیمنٹ نہیں تھا اور آئین کی بحالی اور آئین کی پوری امپلیمنٹیشن پاکستان کے اندر ایک آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے اندر آرٹیکل 140 امپلیمنٹ کیا تھا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے؟ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, کیا آئین یہ تقاضا نہیں کرتا ہے, الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ ہے وہ یہ تقاضا نہیں کرتا ہے کہ ان کے ہاں پارٹی کی ریگولر الیکشنز ہونے چاہیے اور الیکٹڈ قیادت ہونی چاہیے, کہ وہ اپنے اندرون میں ڈیموکریٹک کلچر جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں, یہ جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہماری پارٹیوں کے اندر اندرونی طور پہ خود جمہوریت نہیں ہوگی اور ہم اپنے رویوں کی تبدیلی نہیں لائیں گے تو ہم اس وقت تک اپنی سیکیورٹی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ کو لگام نہیں دے سکتے ہیں. ہمیں پہلے ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہنا ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی خلاف ورزی فوج بھی کر رہی ہے, انہوں نے بھی کی ہے, سیکیورٹی اداروں نے بھی کی ہے, لیکن آئین کی خلاف ورزی پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. 28ویں آئینی ترمیم کے بعد گشت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو 18ویں آئینی ترمیم کے اندر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو خود مختار بنایا گیا تھا, اس کی خود مختاری پر ایک پھر اٹیک کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے بھائی اس سے؟ لیکن ہماری پارٹی کا موقف تو اس میں آ چکا ہے کہ جماعت اسلامی صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بھی سمجھتی ہے کہ اس کو ریورس نہیں کرنا چاہیے. جماعت اسلامی پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو ویژن دیا ہے اس میں ایک با اختیار, باوسائل اور اشرافیہ اور افسرشاہی سے آزاد طاقتور بلدیاتی نظام ہے.